آج 24 سفر آخری اور عظیم الشان ہفتے کا مبارک دن آ چکا ہے۔ یہ اس مہینے کا آخری ہفتہ ہے، یعنی آپ کے پاس اپنی قسمت بدلنے کا یہ آخری موقع ہے۔ آج کے اس مبارک دن پر جو کوئی بھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، یا قرض کے بوجھ تلے دبا کوئی پریشان حال ہو، صرف ایک مٹی کے برتن میں تھوڑا سا نمک رکھ کر اللہ الصمد کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیتا ہے، اس پر رزق اور دولت کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ دولت سمیٹتے سمیٹتے تھک جاؤ گے، پر آپ کے گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیے، سال کے اس مخصوص مہینے کا آخری ہفتہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ آپ بڑے ہی مقدر والے ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں جو آج آخری موقع پر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے اور یہ عظیم موقع آپ کو مل رہا ہے، ورنہ اس وقت بھی دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اس آخری موقع کی تاثیر سے محروم رہ جائیں گے۔ اس عمل کی بدولت جس نے جو کچھ بھی مانگا اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ آج اس 24 سفر کے آخری ہفتے کی بدولت آپ کو وہ سب کچھ ملنے والا ہے جو سالوں کی عبادت سے نہ مل سکا۔ بس آپ نے اس عمل کو پوری ترتیب اور پورے یقین کے ساتھ سمجھنا ہے تاکہ کوئی بھی حصہ چھوٹ نہ جائے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اب آپ نے بہت دھیان اور توجہ سے بات کو سمجھنا ہے۔ یہ 24 سفر کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ سفر کا آخری ہفتہ ہے، یعنی اس بابرکت مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا آخری دروازہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ اپنی فضیلت میں کتنا عظیم ہے، اور جب اس مہینے کا آخری ہفتہ آتا ہے تو اس کی ہر ایک گھڑی، ہر ایک پل قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دنوں میں ہفتے کے دن کو خاص آزمائشوں کے ٹلنے کا دن بنایا ہے، اور جب سفر، جسے بلاؤں کے ٹلنے کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس کا آخری ہفتہ اس دن سے ملتا ہے تو آسمان سے رحمت کی ایسی بارش ہوتی ہے جس کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ آج کا یہ آخری موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا ایک سال آپ کو اس دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج کے دن کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی طاقت کو جانیں، کیونکہ یہ وہی دن ہے جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی بلکہ ہر خالی جھولی کو بھر دیا جاتا ہے۔ آج آپ کے دلوں میں جو بھی دکھ ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، اس سب کو اپنے ذہن میں رکھ کر آج آپ نے اس وظیفے کو سننا اور سمجھنا ہے۔ اگر آپ گھر میں رزق کی تنگی کی وجہ سے دن رات پریشان رہتے ہیں، قرض کے بوجھ نے آپ کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہے، یا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے اور دکان پر گاہک نہیں آتے، تو آج کا یہ آخری ہفتہ آپ کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کسی پرانی بیماری میں مبتلا ہیں، دوائیاں اثر نہیں کر رہی، یا گھر میں اچانک ہر بندہ بیمار رہنے لگا ہے، تو اس نمک اور اللہ الصمد کے اس عمل کی برکت سے ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ بہت سے عام لوگ ایسے ہیں جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، بیٹیوں کے نصیب باندھ دیے گئے ہیں، یا دشمن نے آپ کے اوپر جادو ٹونا اور بری بندش کروا رکھی ہے، جس کی وجہ سے ہر بنتا کام بگڑ جاتا ہے، تو آج اس آخری موقع پر آپ کی بندش ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی۔ جن بہنوں کی گود خالی ہے، جو اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے تانے سنتی ہیں اور مایوس ہو چکی ہیں، وہ بھی آج کے اس دن مایوس نہ ہوں، کیونکہ آج مانگنے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب کچھ ملنے کا دن ہے۔ میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا، اس عمل کے پیچھے بہت بڑے مشاہدے اور سچی کہانیاں موجود ہیں۔ گزرے سالوں میں جن لوگوں نے اس 24 سفر کے آخری ہفتے پر نمک کا یہ عظیم عمل کیا، ان کی زندگی اچانک بدل گئی۔ ایک عام سا غریب شخص تھا جو دہاڑی لگاتا تھا، کرائے کے گھر میں رہتا تھا، کھانے کے لیے پیسے ادھار لیتا تھا۔ جب اس نے پورے یقین اور سچی نیت کے ساتھ اس آخری موقع پر یہ نمک والا عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں ایسی برکت، کاروبار میں ایسی کامیابی دی، اور آج اس کا اپنا ذاتی گھر ہے، وہ لوگوں میں خود صدقہ خیرات بانٹتا ہے۔ ایک ایسی بہن تھی جس پر دشمنوں نے ایسی سخت بندش کی کہ ہر رشتہ آ کر ٹوٹ جاتا، لیکن اس ایک مٹی کے برتن میں نمک رکھ کر پڑنے کی بدولت اس کی ساری بندشیں جڑ سے ختم ہو گئیں، اور آج وہ اپنے گھر میں خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ یہ عمل کرنے میں صرف چند منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کا اثر دنیا کے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ بہت دھیان سے سنیے گا، کیونکہ کوئی بھی فالتو بات اس میں نہیں ہے، ہر بات آپ کی کامیابی کے لیے ہے۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس عمل کو کس طرح، کس وقت اور کس ترتیب کے ساتھ شروع کرنا ہے تاکہ کوئی بھی غلطی نہ ہو، آپ کو فوراً اثر نظر آئے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اب یہاں پر ایک بہت ہی ضروری اور دھیان والی بات ہے۔ اس عمل کو سمجھانے اور بتانے میں مجھے تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے،
لیکن جب آپ اس کو خود کرنے بیٹھیں گے نا تو اس میں بالکل بھی وقت نہیں لگے گا، یہ صرف چند منٹوں کا کھیل ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو بغیر سمجھے آدھا ادھورا چھوڑ دیا تو اس کی برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ اس کی جلد بازی مت کیجیے گا، کیونکہ یہ اس سال کا آخری ہفتہ ہے، آخری موقع ہے۔ اس عمل کا ہر ایک حصہ، ہر ایک لفظ، اس کا مخصوص طریقہ ہی اس کی اصل طاقت ہے۔ اب عمل کا طریقہ بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھ لیں۔ اس وظیفے کے لیے آپ کو دنیا کی کوئی مشکل یا مہنگی چیز لینے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آپ نے صرف اپنے گھر میں موجود عام کھانے والا سفید نمک لینا ہے۔ آپ چینی بھی لے سکتے ہیں۔ آپ نے مٹی کا ایک چھوٹا سا برتن یا کوئی بھی صاف پیالی لینی ہے، اس میں تھوڑا سا نمک رکھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی باریک اور اثر انگیز بات کو سمجھیں۔ کوشش کریں کہ اس مٹی کے برتن میں نمک کی مٹھی آپ اپنے گھر کے کسی چھوٹے بچے یا پھر گھر کے کسی بزرگ سے دلوائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کے گناہ نہیں ہوتے۔ بزرگوں کی عبادتیں اور نیکیاں ہم سے زیادہ ہوتی ہیں۔ جب ان کے ہاتھوں سے نمک اس برتن میں آئے گا تو اس وظیفے میں ایسی برکت اور اثر پیدا ہوگا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ لیکن اگر گھر میں کوئی بچہ یا بزرگ موجود نہ ہو تو آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ خود بھی باوضو ہو کر اپنے ہاتھ سے یہ نمک برتن میں رکھ سکتے ہیں۔ اس عمل کی سب سے بڑی خوبی اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں وقت کی یا جگہ کی کوئی سخت پابندی نہیں ہوتی۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، کسی بھی ملک یا شہر میں ہوں، آپ اس کو وہیں بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ صبح 8 بجے، 9 بجے، 11 بجے یا عصر سے پہلے یا عصر کے بعد، پورے دن میں جب بھی آپ کو آسان لگے آرام سے کر سکتے ہیں۔ اس کی برکت سیدھا آپ کے گھر پر اثر کرے گی۔ آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا۔ آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ نمک سامنے رکھ کر بیٹھیں گے تو آپ کا وضو بہت اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب اس نمک پر آپ نے سب سے پہلے نیت کیسے کرنی ہے، کون سا خاص درود پڑھنا ہے، وہ بہت دھیان سے سنیے گا۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اب آپ نے اس مٹی کے برتن میں رکھی ہوئی چینی یا نمک کو، جو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ اس چینی کے اوپر رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس چینی پر پورے دل اور توجہ کے ساتھ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک اس وظیفے کی چابی ہے۔ جب آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا، یہ وظیفہ سیدھا آسمان پر قبولیت کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ تب تک آسمان پر نہیں جاتا جب تک اس کے شروع میں درود کا تحفہ نہ شامل کیا جائے۔ اس لیے جب آپ چینی پر ہاتھ رکھ کر درود پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ اس وقت خدا کے فرشتے آپ کا درود حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ جب آپ 11 بار درود مکمل کر لیں تو اب آپ نے اس چینی پر عظیم الشان کلمات پڑھنے ہیں، اور وہ ہے استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب اس 24 سفر کے آخری ہفتے پر استغفار پڑھنے کا ایک سچا واقعہ سنیں۔ ایک شخص تھا جو برسوں سے بہت زیادہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اس کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا، گھر میں فاقے چل رہے تھے، دکان پر کوئی گاہک تک نہیں آتا تھا۔ دشمن اس کو ذلیل کرنے کے چکر میں تھے۔ اس نے دنیا کے ہر دروازے پر ہاتھ پھیلایا، لیکن ہر جگہ سے اسے ذلت اور مایوسی ملی۔ پھر ایک دفعہ سفر کا آخری ہفتہ آیا۔ کسی اللہ والے نے اسے بتایا کہ آج آخری موقع ہے، آسمان سے رحمت کی آخری بارش ہو رہی ہے، تم سب چھوڑ کر چینی پر ہاتھ رکھ کر باوضو ہو کر بیٹھ جاؤ اور اللہ سے رو رو کر استغفار کرو۔ اس شخص نے اس آخری ہفتے کی دوپہر کو ایک جگہ بیٹھ کر چینی سامنے رکھی اور پورے دل سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کا رونا اور اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی کہ اگلے ہی دن غیب سے ایسے اسباب بنے کہ ایک ایسی جگہ سے اس کو کاروبار کی بڑی آفر آئی جہاں سے اس نے کبھی خواب بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کا ساری زندگی کا قرض صرف چند دنوں میں اتر گیا۔ یہ ہے استغفار کا معجزہ۔ جب آپ چینی پر ہاتھ رکھ کر استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے رزق کے راستے میں آنے والی سب سے بڑی رکاوٹ یعنی اپنے گناہوں کی دیوار کو گرا دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس چینی پر جو تیسرا اور سب سے اہم کلمہ پڑھنا ہے، جس سے رزق کا آسمان ہلا دینے والا بھید کھلے گا، وہ اگلے مرحلے میں بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس عظیم الشان وظیفے کے سب سے آخری اور سب سے طاقتور حصے پر پہنچ چکے ہیں۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا مبارک اسم مبارک ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی بندش، جادو اور مصیبت کو منٹوں میں جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ سورہ کوثر کے فوراً بعد آپ نے اس چینی پر اللہ تعالیٰ کا عظیم نام یا قہار پڑھنا ہے۔ یہ نام اپنے اثر میں آگ کی طرح تیزی سے کام کرتا ہے۔ اگر آپ برسوں سے کسی دشمن نے نظر بد، حسد، جادو ٹونا، جنات کے اثرات چھوڑ رکھے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ہر بنتا کام بگڑ جاتا ہے، تو آج اس 24 صفر کے آخری ہفتے پر اس نام کی ایسی برکت نازل ہوگی کہ ہر طرح کا کالا جادو اور حسد ہمیشہ کے لیے جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے بغیر جگہ چھوڑے پورے دھیان اور پکے یقین کے ساتھ اس چینی پر اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک اسم مبارک پوری 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت ذہن میں یہ سوچ رکھیں کہ آپ کے گھر سے ہر بلا، ہر جادو، ہر طرح کی بندش ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اب اس عظیم وظیفے کے بالکل آخر میں ہم اس مبارک نام پر پہنچ چکے ہیں جو اس پورے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی اس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ نے اس چینی پر پورے دل کے ساتھ خلوص اور پکے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم مبارک نام اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے، پوری 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ آسمان سے رزق اور برکت کو کھینچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب آپ 70 بار پڑھ لیں تو اس چینی پر آپ نے 3 مرتبہ گہری پھونک مار کر دم کرنا ہے۔ اب اس چینی کا استعمال بہت ہی دھیان اور توجہ سے سمجھ لیجئے۔ اس دم کی ہوئی چینی کو آپ نے اپنے گھر کے صاف حصے میں جہاں چیونٹیاں آتی ہیں وہاں ڈال دینا ہے۔ چینی کے ایک ایک دانے کو جب کوئی چیونٹی یا پرندہ کھائے گا تو اس کے ہر دانے کے بدلے آپ کے گھر پر آسمان سے رحمت اور نعمتیں برسیں گی۔ اگر گھر کے آس پاس چیونٹیاں نہ ہوں تو آپ اس چینی کو پانی میں گھول کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک سکتے ہیں یا گھر کے کھانے پینے کی چیزوں میں شامل کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، گھر کے تمام افراد کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کی برکت سے آپ کا پورا گھر نورانی حصار میں آ جائے گا۔ آج 24 صفر کا آخری ہفتہ ہے، مخصوص اور آخری موقع ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ اور پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت موجود ہے تو اس آخری موقع پر اپنی حاجت کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں یا اللہ مدد لازمی لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے اور آخری ہفتے کے صدقے آپ کی جھولی کو مال و دولت اور سکون سے بھر دے۔ آمین الہی آمین۔